حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بخاری باب امور الایمان کے تحت جس جامع روایت کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں، اس کے سلسلے میں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ ابن حبان، امام بیہقی، امام بستی، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، ان حضرات نے محنت، کوشش اور تلاش بسیار کے بعد اس بات کا اظہار کیا ہے کہ شعب الایمان کتاب و سنت میں جو مذکور ہے وہ 77 ہے، اور ان 77 شعب الایمان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شعب الایمان میں سے 7 کا تعلق زبان سے، 7 شعب الایمان وہ ہے جس کا تعلق زبان سے ہے، 40 شعب الایمان وہ ہے جس کا تعلق قلب سے، اور 30 شعب الایمان وہ ہے جس کا تعلق جوارح سے۔ اس طرح سے یہ تقریباً 77 شعب الایمان بنتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ان 77 شعب الایمان کو کتاب و سنت میں متفرق مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ امام طیبی اور بہت سارے حضرات کا یہ کہنا ہے کہ کتاب و سنت میں 70 کا عدد عام طور پر کثرت کو بتلانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایتوں میں اس عدد کا ذکر ہے، اس لیے ہمارے محدثین اور علماء نے کوشش اور محنت کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا ہے تو کسی نہ کسی درجے میں اس کے شعبوں کی تعداد اتنی ہونی چاہیے، لہذا اس بنا پر شعب الایمان کے ان 77 شعبوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 7 کا تعلق زبان سے، 40 کا تعلق قلب سے اور باطن سے، اور 30 کا تعلق جوارح بدن اور جسم سے۔ اسی طرح سے الحیا کے سلسلے میں کہ حیا کی تعریف لغوی کیا ہے، تو حیا کی تعریف لغوی ابن الصلاح کے حوالے سے حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ حیا کہتے ہیں تغیر و انکسار یعتری الانسان من خوف ما يعاب به، تغیر و انکسار یعتری الانسان من خوف ما يعاب به، کہ اس تبدیلی اور انکسار کو حیا کہا جاتا ہے جو انسان پر طاری ہوتی ہے کسی ایسی چیز کی وجہ سے جس پر اسے اپنے اوپر
عیب لگائے جانے کا اندیشہ کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میں معیوب ہو جاؤں گا، میں بدنام ہو جاؤں گا اور لوگ مجھ سے متنفر ہو جائیں گے، لوگ مجھے پسند نہیں کریں گے. تو فرماتے ہیں اسی کیفیت کا نام ہے الحیا. اسی کیفیت کا نام کیا ہے؟ الحیا. اس کی ایک تعریف کتاب و سنت کے لغت کے مشہور امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں، وہ بڑے شارٹ انداز میں فرماتے ہیں، انقباض النفس علی القبیح، کسی امر قبیح پر نفس میں انقباض کی کیفیت کا پیدا ہونا. کیا مطلب؟ کہ انسان کا جو نفس ہے وہ دو کیفیتوں سے دوچار ہوتا ہے، کبھی قبض میں ہوتا ہے اور کبھی بسط میں ہوتا ہے. قبض اور بسط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی نفس پر ایسی حالت طاری ہوتی ہے کہ اسے اچھا نہیں لگتا، تو اسے قبض کی کیفیت کہا جاتا ہے. اور بسط کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اندر سے اچھا محسوس کرتا ہے اور اسے اطمینان حاصل ہوتا ہے، زندگی میں اسے حلاوت محسوس ہوتی ہے، تو اسے بسط کہا جاتا ہے. تو اس کا تعلق انسان کے باطن سے، انسان کی روحانیت سے ہے. تو فرماتے ہیں کہ انسان کا جو نفس ہے یہ اللہ نے اسے ایسا بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ امر قبیح سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ امر قبیح کی وجہ سے اسے اپنی عزت کے ملیامیٹ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور انسان کے پیش نظر سب سے بڑی چیز یہ عزت ہوتی ہے. سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ عزت. وہ عزت کو بچانے کے لیے اگر ضرورت پڑے تو جان بھی قربان کر دیتا ہے، وہ عزت کو بچانے کے لیے مال بھی قربان کر دیتا ہے، اور عزت کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے شریعت مطہرہ کے مقاصد اساسیہ میں سے تحفظ العرض، عرض کا تحفظ. کیا مطلب؟ کہ کسی کے عزت نفس کو تحفظ فراہم کرنا. یہ مقاصد خمسہ اساسیہ شرعیہ میں سے ہے کہ شریعت، پوری شریعت جن 5 چیزوں کی حفاظت کے ارد گرد گھومتی ہے، ان 5 چیزوں میں سے ایک عرض بھی ہے. تحفظ نفس، تحفظ دین، تحفظ مال، تحفظ نسل اور تحفظ عرض. تو یہ 5 چیزوں کا تحفظ پوری شریعت ارد گرد گھومتی ہے. اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عزت یہ کتنی بڑی چیز ہے. تو فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس، سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ان کو تو بالکل کچھ پڑھی نہیں ہوتی، تو یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے کہ جب انسان گناہ کرتے کرتے بے شرم اور بے حیا ہو جاتا ہے، بے شرم اور بے حیا ہو جاتا ہے، تو پھر اسے اپنی عزت کی نہیں پڑی ہوتی، پھر وہ کچھ بھی کرتا ہے کیونکہ اسے کوئی مطلب نہیں. جیسے یہ فلمیں بنانے والے، یہ بے حیا لوگ ہیں، ان کو پیسے سے مطلب ہے، ان کو عزت سے مطلب نہیں. ان کو کس سے مطلب ہے؟ تو ان کے یہاں انہوں نے گویا کہ مال کو ترجیح دی عزت پر، کہ مال کے خاطر ان کے پاس جو کروانا وہ کراؤ، وہ کرنے کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ تیار. یہ خلاف فطرت ہے. یہ کیا ہے؟ خلاف فطرت ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ حیا یہ صرف انسان کے لیے ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف مسلمان میں پائی جاتی ہے. اسی لیے یہاں پر ایک سوال کیا جاتا ہے، حضرات محدثین خود اس سوال کو اٹھاتے ہیں کہ حیا یہ امر طبعی ہے،
جب طبعی ہے تو غیر اختیاری ہے اور ایمان اختیاری ہے، تو ایک غیر اختیاری چیز اختیاری چیز کے لیے شعبہ کیسے بن سکتی ہے، اس کا جز کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک عجیب سوال کھڑا کیا حضرات محدثین نے کہ بھائی حیا غیر اختیاری، یعنی طبعی ہے کا مطلب کیا ہے؟ غیر اختیاری. اب جب وہ غیر اختیاری ہے تو ایمان تو اختیاری ہے، تو ایک غیر اختیاری چیز یہ شیء اختیاری کا جز نہیں بن سکتی ہے اصول کے اعتبار سے. تو ہمارے محدثین نے اس کا جواب دیا، سوال بھی یہی قائم کرتے ہیں، جواب بھی یہی دیتے ہیں. تو سوال اس لیے قائم کیا کہ بھئی کوئی کبھی سر پھیرا بعد میں سوال کرے گا تو ان کو اس کا جواب نہ ملے، لہذا ہم اس کا جواب دیتے ہیں حفظ ما تقدم کے طور پر. جیسے فقہ کی قسم ہے فقہ تقدیری. فقہ کی قسم کیا ہے؟ فقہ. ایسے ہی ہمارے شارحین کے یہاں پر شرح کی قسم ہے شرح تقدیری. شرح کی قسم کیا ہے؟ شرح تقدیری. تو فقہ تقدیری میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہوئی نہیں، لیکن اگر اس کا احتمال ہے 1% یا اس سے بھی کم کسی چیز کا احتمال ہے، تو اگر ایسا ہو گیا تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں فقہ تقدیری، جس کو سب سے زیادہ احناف نے اس پر محنت کی. اور اس فقہ تقدیری کو کسی زمانے میں لوگوں نے معیوب سمجھا، لیکن آج کے ہمارے مسائل جدیدہ اسی فقہ تقدیری کی بنیاد پر آسانی کے ساتھ حل ہو رہے ہیں. اسی فقہ تقدیری کی بنیاد پر آسانی سے کیا ہو رہے ہیں؟ حل ہو رہے ہیں. الدکتور وہبہ زہیری جو ہمارے زمانے کے بڑے فقیہ گزرے ہیں، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مفکر بھی تھے، اچھے کام کیے انہوں نے. فقہ الاسلام و ادلتہ کے نام سے ان کی کتاب ہے 10 سے زیادہ جلدوں میں، جس میں انہوں نے 4 فقہ اہل سنت والجماعت کی، فقہ جعفری اور خوارج کی ایک فقہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، جو اس وقت عمان کے اندر میں جو حکومت ہے وہ انہی کی ہے، اس وقت ذہن میں نہیں. تو ان ساری فقہوں کو انہوں نے ہر مسئلے کو کون سے فقیہ کے نزدیک اس مسئلے کا کیا حکم ہے دلائل کے ساتھ کیا انہوں نے جمع کیا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ فقہ مقارن کی سب سے بہترین اگر کوئی کتاب ہمارے زمانے میں ہو سکتی ہے تو وہ کون سی ہے؟ فقہ الاسلامی و ادلتہ. اس کا اردو میں بھی کسی نے ترجمہ کیا ہے فرصت میں رہ کر، حالانکہ علمی چیز ہے، اس کا اردو ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی نے مسائل جدیدہ کے استخراج اور استنباط میں سب سے زیادہ ہماری مدد کی. شیخ کی کتاب میں نے کہیں پر پڑھا، مجھے بھی یاد آیا کہ انہوں نے لکھا ہے ایک جگہ پر کہ ہمیں سب سے زیادہ احناف کی فقہ تقدیری نے نوازل فقہیہ کے حل کرنے میں مدد کی. ابھی جیسے بحر الرائق کے اندر میں ایک مسئلہ ذکر کیا صاحب بحر الرائق نے، عجیب اٹپٹا مسئلہ، وہ ایسا ہونے کا امکان نہیں لیکن ذکر کیا، لیکن ہمارے زمانے کا مسئلہ اس سے حل ہو گیا. ایک مثال کے طور پر جیسے انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ ایک آدمی ہے دجلہ کے اس کنارے اور دوسرا آدمی ہے دجلہ کے اس کنارے. دجلہ کے اس کنارے جو ہے وہ دجلہ کے اس کنارے جو آدمی ہے اس سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے. کیا کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے، تو کیا اتنے دور ہوتے ہوئے اشاروں کی بنیاد پر یہ بیع و شراء کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اتحاد مجلس ضروری ہے یا نہیں؟ تو کہا کہ نہیں، اتحاد مجلس ضروری نہیں ہے. لہذا اگر مثلا وہاں ادھر سے سویٹر بیچ رہا ہے اور یہ ادھر والا خریدنا چاہتا ہے، یہ ادھر سے اشارہ کرے اس کو کتنے میں، وہ ادھر سے جواب دے 500 روپے میں، تو یہ ادھر سے کہ
نہیں یار 500 زیادہ ہے, 400 کیا ہے برابر ہے. تو وہ ادھر سے کہے ڈن, یعنی کیا کیا, لے لیا. تو کہا بے ہو گئی. کہا کہ یہ مسئلہ بیان کر کے چلے گئے وہ تو, حالانکہ ایسا کبھی ہوا. لیکن اس سے ہمارے زمانے کا ٹیلی فون کا اور انٹرنیٹ اور ای میل کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے سے ہونے والی بیع شرا کا مسئلہ حل ہو گیا. وہ مسئلہ کیا ہو گیا, حل ہو گیا. کیونکہ اتحاد مجلس ضروری نہیں, دونوں ایک دوسرے کی بات کو اچھی طرح سے سمجھ کر ایک مسئلے پر متفق ہو جاوے تو ایجاب و قبول ہو گیا. اذا حصل الایجاب والقبول لزم البیع لا يلزم اتحاد المجلس, اتحاد مجلس ضروری نہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس ایک مسئلے نے ہمارے زمانے کے کتنے مسئلے حل کر دیے کہ ٹیلی فون سے بھی بے جائز, ای میل سے بھی بے جائز, ایس ایم ایس سے بھی بے جائز, موبائل کے ذریعے سے فون کر کر بھی بے جائز. تو جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہے ان تمام کے تمام کو کیا قرار دے دیا, جائز قرار دے دیا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ہمارے شارحین بھی یہ کوشش کرتے ہیں, ہمارے شارحین بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کوئی مسئلہ پیش آئے اس سے پہلے اس کا جواب دے دے. بہرحال تو حیا کے سلسلے میں بیان کیا کہ یہ ایمان کا جز کیسے بن سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ دیکھو حیا یہ ایک قسم کی نہیں ہوتی. علامہ انور شاہ کشمیری تو فرماتے ہیں کہ حیا کی ایک ہی قسم ہے, لیکن دیگر شارحین فرماتے ہیں کہ نہیں, حیا ایک ہوتی ہے حیا طبعی, دوسری ہوتی ہے حیا عقلی, تیسری ہوتی ہے حیا شرعی, حیا شرعی, اور چوتھی ہوتی ہے حیا عرفی, حیا عرفی. تو فرماتے ہیں کہ حیا طبعی یہ کیا ہے, یہ یہاں پر مطلوب نہیں, حیا شرعی مطلوب ہے. اب کس کو کہتے ہیں حیا طبعی, کس کو کہتے ہیں حیا شرعی, کس کو کہتے ہیں عرفی؟ تو دیکھو حیا طبعی کہتے ہیں انسان کی طبیعت کی وجہ سے وہ کسی چیز کے کرنے سے باز آ جائے, تو یہ حیا طبعی ہے. جیسے کسی سے کہا جاوے کہ بھئی یہاں ننگے ہو جاؤ, تو ننگا ہوگا وہ نہیں ہوگا. یہ کیوں؟ ارے بھائی کیوں؟ حیا طبعی ہے, حیا طبعی ہے. تو بولے گا بھائی انسان ہوں میں, خذوا زینتکم عند کل مسجد, اللہ نے کہا کپڑے وپڑے پہن کے گھوما کرو, ننگ دھڑنگ مت گھومو. تو حیا طبعی ہے, یہ حیا طبعی بھی ہو گئی, شرعی بھی ہو گئی. تو حیا طبعی ہے کہ اس انسان کی طبیعت اس پر آمدہ ہوتی نہیں. اسی طریقے سے دوسری قسم ہوتی ہے حیا عرفی, کہ عرف میں لوگوں میں کوئی چیز معیوب ہو گئی تو وہ اس لیے رک رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, وہ اس لیے رک رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. جیسے کسی معاشرے کے اندر میں داڑھی رکھنے کو معیوب سمجھ لیا گیا ہمارے معاشرے میں, کہ کوئی داڑھی رکھتا ہے تو یوں کر کے اس کو دیکھتے ہیں کہ کسی دوسرے ستارے سے آیا ہے کیا یہ, تو شریعت اس کا مطالبہ کر رہی, لیکن عرف نے اس کو معیوب سمجھ لیا. تو اس کو بولے کہ بھائی داڑھی نہیں یار, بولے لوگ کیا بولیں گے کہ صوفی بن گئے, پکا مسلمان بن گئے. تو یہ ہے حیا عرفی, کہ عرف لوگ کیا کہیں گے, اس چکر میں اس نے ایک شرعی عمل کو کیا کر دیا, ترک کر دیا. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو عرف کی وجہ سے, بعض مرتبہ بعض لوگ کپڑے نہیں پہنتے, شرعی کپڑے نہیں پہنتے, کیوں؟ حیا عرفی, کہ لوگ کیا کہیں گے. اسی طریقے سے حیا عقلی ہوتی ہے. حیا کیا ہوتی ہے؟ عقلی, کہ انسان کی عقل اس کو ایسا کرنے سے روکے. جیسے سڑک پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یا بیٹھ کر پیشاب کرنا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے نو ٹینشن, کھڑے ہو کے کیا کرتے ہیں, گنگا بہانا شروع کر دیتے. لیکن کچھ عقل مند ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھیا انسان ہے نا, کتا تو ہوں نہیں کہ کہیں بھی اٹھ گیا, ٹانگ اٹھایا اور کیا کر دیا,
شروع پڑ گیا. تو کہا کہ میری عقل مجھے منع کرتی ہے کہ سر عام سڑک پر لوگ گزر رہے ہیں اور میں بیٹھ جاؤں. تو اس کی عقل نے اسے روک دیا. اور کچھ اتنے بے حیا ہوتے ہیں کہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے پیشاب پخانہ بھی کرنا کیا کر دیتے ہیں, شروع ہو دیتے ہیں. تو یہ حیا عقلی اور حیا طبعی دونوں سے عاری ہے. نہ طبعی رہی, نہ عقلی رہی, نہ شرعی رہی, نہ عرفی رہی, ساری غائب. یعنی حبنک نمبر 1. اور حیا شرعی کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی کسی چیز سے باز آ جائے شریعت کے کہنے کی وجہ سے, شریعت کے کہنے کی وجہ سے, کہ بھئی شریعت نے منع کیا ہے. کس سے منع کیا ہے؟ جھوٹ بولنے سے, لہذا آپ اس سے باز آ گئے. تو یہ کیا ہے؟ حیا شرعی. شریعت نے دھوکہ دینے سے منع کیا ہے, آپ اس سے باز آ گئے, تو یہ کیا ہے؟ حیا شرعی. تو منکرات سے جو انسان باز آتا ہے تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ حیا شرعی, کہ اللہ نے منع کیا ہے لہذا میں باز آ گیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حیا شرعی. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو مطلوب ہے, شارحین فرماتے ہیں وہ حیا شرعی ہے, اور حیا شرعی اختیاری ہے. حیا شرعی کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولنے سے روکنا اختیاری ہے غیر اختیاری؟ دھوکہ دینے سے روکنا اختیاری ہے غیر اختیاری؟ گالی دینے سے روکنا اختیاری ہے غیر اختیاری؟ تو کہا کہ جب یہ اختیاری ہو گیا تو ایمان بھی اختیاری اور یہ بھی اختیاری, لہذا اس بنا پر یہ کہنا کہ غیر اختیاری, تو فرمایا کہ اگر اس کو حیا طبعی مانو تو غیر اختیاری, حیا طبعی مانو تو کیا ہے, لیکن اس کو حیا شرعی مانے تو حیا شرعی تو کیا ہوتی ہے؟ اختیاری ہوتی ہے. لہذا حیا شرعی کو غیر اختیاری نہیں کہا جا سکتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ الحیاء شعبۃ من الایمان, کہ حیا یہ ایمان کا شعبہ ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ جس انسان میں حیا آ گئی وہ صفت احسان سے متصف ہو جاتا ہے. عجیب بات فرمایا آپ نے. کیا فرمایا؟ کہ جو آدمی باحیا ہو گیا وہ محسن ہو گیا. سین سے محسن کیا مطلب؟ کہ جس انسان میں حیا شرعی آ جاتی ہے تو وہ انسان كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے. تو وہ ہر شرعی امور کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے خاطر بجا لاتا ہے, اور ہر منکر اور گناہ اور منہی سے وہ اللہ کے خاطر بچنا شروع کر دیتا ہے. وہاں هو الاحسان, اور یہ کیا ہے؟ احسان ہے. تو آپ نے کہاں پہنچا دیا اس کو؟ احسان تک پہنچا دیا. کہ حیا کہا اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اور انسانی معاشرے کو باحیا ہونے کی تلقین کی, تاکہ معاشرے کا ہر فرد صفت احسان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاوے. معاشرے کا ہر فرد یہ صفت احسان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاوے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر شعبہ ایمان کو بیان کیا یا نہیں کیا, لیکن حیا کو ضرور بیان کیا. حیا کو کیا کیا؟ ضرور بیان کیا. تو فرماتے ہیں کہ اب آدمی کا اپنا کام ہے کہ وہ اپنے اندر دیکھے کہ وہ کتنا باحیا ہے. وہ اپنے اندر دیکھے کہ وہ کتنا باحیا ہے. جتنا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلے گا اتنا وہ حیا والا ہے, اور جتنا اللہ کی مرضی سے دور ہوگا وہ اتنا بے حیا ہے. اس لیے کہ مطلوب حیا شرعی ہے. حیا طبعی تو ہے ہی, حیا عقلی بھی ہے, حیا عرفی بھی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ مغربی کلچر اور مغربی تہذیب جو حقیقت میں تہذیب کہے جانے کے قائل نہیں بلکہ تجہیل کہے جانے کے قابل ہے, تو تجہیل مغرب کے پیچھے چل کر انسانی اور اسلامی معاشرہ اس اہم ترین صفت سے کوسوں دور ہو چکا ہے. ایسی ایسی حرکتیں کہ انسان پہلے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا.
جو آج کا انسان کر رہا ہے، ایسی ایسی حرکتیں جس کو پہلے انسان کبھی سوچ سکتا نہیں تھا، وہ اس کو آج کا انسان دھڑلے سے کر لیتا ہے. کیوں؟ بے حیا ہو گیا. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا معاشرے سے ختم ہو گئی. لہذا ہمارے معاشرے میں شریعت مطہرہ نے پردے کا حکم کیوں دیا؟ حیا کے لیے، کہ بھئی عورتن، وہ عورتن ہے، وہ چھپانے کے لیے اللہ نے اس کو بنایا. اللہ نے اس کو اس لیے نہیں بنایا کہ پورے منہ پر میک اپ لگا کر ساری دنیا کے سامنے آ جاوے. کہا یہ کیا ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھی معاشرے کو تباہ اور برباد کرنا ہے، ایک مستشرق کہتا ہے کسی بھی معاشرے کو اگر تباہ اور برباد کرنا ہے تو کہا کہ آپ کو بموں کی ضرورت نہیں. اس معاشرے کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے اس معاشرے کی عورت کو معاشرے اپنے گھر سے نکال کر سڑکوں پر اور دکانوں پر اور فیکٹریوں میں لا کر بٹھا دو. تو کہا اس معاشرے میں اچھے انسانوں کا وجود ناپید ہو جائے گا. 40 50 30 سال کے بعد اس معاشرے میں، کیوں؟ اس لیے کہ ماں جب گھر میں نہیں تو اولاد کی تربیت نہیں، تو وہ اولاد کیسی ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، وہ اولاد ایسی ہی ہوگی بغیر تربیت. دوسرا، اس معاشرے کے نظام تعلیم کو برباد کر دو، اس کے نظام تعلیم کو ختم کر دو. انگریزوں نے اسی کو استعمال کیا، انگریزوں نے اسی کو استعمال کیا. تعلیمی نظام کو اپنے طور پر مرتب کر دیا. عورت کو گھروں سے نکال کر تحریک آزادی نسواں اور مساوات مرد و زن کے نام پر اس کو بے حیائی کی طرف لے آئے. اور کہا تیسرا، اس معاشرے سے علماء کی اہمیت کو گھٹا دو. کہا یہ 3 کام جس معاشرے میں ہو جائیں گے، کہا اس معاشرے کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے آپ کو بم اور میزائل کی ضرورت نہیں. وہ معاشرہ کچھ ہی سالوں میں خود بخود کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، ایسی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب الایمان کی اہم ترین صفت کی تعلیم دی کہ اگر یہ صفت معاشرے میں زندہ ہو جاوے تو پورا معاشرے کی کایا پلٹ جائے. پورے معاشرے کی کایا کیا ہو سکتی ہے؟ پلٹ سکتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو حیا شرعی، حیا عقلی اور حیا طبعی کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو بے حیائی کے اس فتنے سے اللہ رب العزت دور فرمائے اور معاشرے سے بے حیائی کو ختم فرمائے. آگے فرماتے ہیں باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. اس کو بیان کرنے کے بعد آگے جو باب بیان کر رہے ہیں، یہ باب بھی ہمارے زمانے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. کیوں؟ امام بخاری اور ہمارے محدثین نے عجیب انداز میں ترتیب کے ساتھ لکھتے ہیں. یہ کتاب آج سے 1250 سال پہلے، اور اس میں علاج ہے اور اس میں علاج ہے آج کے 1250 سال پہلے کی بیماریوں کا. ہمارا ایمان کمزور، تو سب سے پہلے ایمان کو ذکر کیا. حیا ختم ہو گئی تو سب سے پہلے حیا کو ذکر کیا. ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کا ادب اور احترام باقی نہیں رہا، اذیت رسانی والا معاشرہ بن گیا کہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا. تو فوراً لا کر المسلم من سلم المسلم کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. کہا